السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے: پیشانی اور ناک کی ہڈی، ہتھیلیوں کی ہڈی، گھٹنوں کی ہڈی، پاؤں کے نیچے کی ہڈی۔ اصل کامیابی: اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت برا نہیں ہوتا۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں، ابھی اٹھ جاؤ تو جینے نہیں دیں گے۔ نماز ہر برائی سے دور رکھتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا۔ اصل کامیابی کا ہر راستہ نماز سے ہو کر ہی گزرتا ہے، کیونکہ بنا نماز حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا صرف دیکھتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ یا اللہ، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ کسی کے آنسو کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور کسی کی مسکراہٹ بھی۔ مسلمان کو صرف مسکراہٹ کی وجہ بننا چاہیے۔ کھلتے ہوئے گلاب اچھے لگتے ہیں، شہزادیوں کے چہرے پر حجاب اچھے لگتے ہیں۔ یا رب، بہت تھک چکا ہوں دنیا کے کھیل سے، یا رب اب تیرے کعبہ کو چھو کر رونے کو دل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ استغفار: استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کسی کو بھی 2 چیز کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے: ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ توڑنے والے 1000 بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ فاطمہ بنت محمد: قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ کے ساتھ ہوں گی۔ 4 صحابہ: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عمر خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے دین میں سختی کرنے والے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سچی حیا کرنے والے، مولا علی رضی اللہ عنہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے۔ آپ وہی ہیں نا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر بے حد فخر ہے۔ جگر کا ٹکڑا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم: دل سن کر نام آپ کا دھڑکتا ہے ادب سے، حالانکہ آپ آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اذان کی آواز: اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ دوست: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔
خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ جب لوگ آپ کے معیار کو نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ فرمانے امام علی رضی اللہ عنہ۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ ناز نہ کر سب خاک ہے، نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آب، پیچھے سانپ۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اس سے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ سچا دوست، صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، بلکہ کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ بے شک آنسو ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا حال، موبائل کا شوق ہے لیکن نماز کا شوق نہیں، گانوں کا شوق ہے لیکن قرآن کا شوق نہیں، بندوں کا خوف ہے لیکن خدا کا خوف نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ اگر انسان کی یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو لوگ اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ یا اللہ، میرے پیاروں کو اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے۔ یا رحیم، میرے پیاروں کو اتنی گناہ معاف کر جتنا تو رحیم ہے۔ یا رحمان، میرے پیاروں کو اتنی مشکلیں آسان کر جتنا تو رحمان ہے۔ یا رزاق، میرے پیاروں کو اتنا کشادہ رزق عطا کر جتنا تو رزاق ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اکیلے چلنا سیکھو، زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو۔ گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ اللہ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھے، آمین۔
باپ، زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ ماں باپ، سب کچھ چلا جائے بس ماں باپ نہیں جانے چاہیے۔ باپ دنیا کی وہ حسین ہستی ہے جس کے دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے بھی تو تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ زندگی میں اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوں۔ ماں باپ، دنیا میں کچھ حادثے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ رمضان میں دعا قبول ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی ہر دن اور رات میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن و رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو جس کی سحری مکہ میں اور افطاری مدینہ میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ دو مخلص دل، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص دلوں کی جدائی نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص اور منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہے یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ عزت دینا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔